والليل والنهار لا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی، مکی صورت ہے، فرمایا کہ ابھی تو مسلمان کمزور ہیں، مکی دور میں جس طرح کے حالات تھے، بڑی سختیاں اور بڑی تکلیفیں، آزمائشیں اور مصیبتیں تھیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر یہ خواہش کریں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی یہ دنیا کے اندر بھی مفسرین کہتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کو فتوحات ملے گی، جیسے غزوہ بدر کا موقع آیا، فتح مکہ کا موقع آیا، تو اس وقت ان کو ندامت ہوئی کہ ہم مسلمان ہوتے، یا پھر موت کے وقت جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت بھی وہ اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کرتا ہے، اگرچہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اور بالخصوص اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے جو توحید و رسالت کا اقرار کیا ہوگا لیکن گناہ گار ہوں گے، اللہ تعالیٰ ابتدائی طور پر ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ جہنم میں رہیں گے، تو وہ کافر اور مشرک ان سے کہیں گے کہ کیا تم کلمے کا اقرار کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ تمہارے کلمے کا اقرار کا کیا فائدہ، ہم بھی جہنم میں ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر بالآخر جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو شدید حسرت کے اندر مبتلا ہوں گے کافر، کہیں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، چاہے جیسے بھی ہوتے، توحید و رسالت ہی کا اقرار کیا ہوتا تو چلو آج ہم بھی جہنم سے نکل جاتے۔ فرمایا آپ ان کو چھوڑ دیجیے کہ یہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ جو بات فرمائی اصل میں سخت وعید کے طور پہ فرمائی کہ اگر یہ اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو پھر چھوڑ دیجیے ان کو، آپ کھائیں پیئیں جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی کھا پی لیں، کتنا کھائیں گے، فائدہ اٹھا لیں، ان کی امیدیں ان کو غافل کیے رکھیں، ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ یہ امیدوں کا غافل کرنا ایک بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ انسان کو یہ امیدیں اس قدر غافل کرتی ہیں کہ انسان اپنی موت تک کو بھلا دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، لکیریں کھینچ کے کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں جو اس دائرے سے باہر جا رہی ہیں، اس مربع دائرے سے باہر جا رہی ہیں، اور یہ انسان کی موت ہے، یعنی اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین، اس امت کے پہلے حصے کی جو اصلاح ہوئی ہے وہ زہد اور یقین کے ساتھ ہوئی ہے۔ وَيَهْلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْعَمَلِ، اور اس امت کا آخری حصہ بخل کی وجہ سے ہلاک ہوگا، کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہوگا، اور لمبی لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہوگا۔ فرمایا ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک مقرر وقت تھا۔ یہ اگر عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں تو ان کے جلدی مچانے سے عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اس کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں۔ ابھی تو اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، پھر جب وہ عذاب آئے گا تو ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ فرمایا یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے بلا شبہ تو دیوانہ ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی۔ فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو لفظ ذکر استعمال ہوا ہے اس میں سر فہرست تو قرآن مجید ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کے ارشادات اور فرامین یہ بھی ذکر ہے، اور اس کی دلیل بھی خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ نہیں سب سے پہلے قرآن ہے، اگر کوئی حدیث قرآن کے موافق ہوگی تو مانیں گے، اور اگر قرآن کے موافق نہیں ہوگی، قرآن سے اس کی تائید نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے، یعنی ان کے بیمار ذہن نے قرآن اور حدیث کے درمیان تصادم پیدا کر دیا، ٹکراؤ پیدا کر دیا۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے والے اور حدیث کے معاملے میں جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنے والے
ذکر سے مراد حدیث بھی ہے. اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر سورہ طلاق قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے. وہ ذکر کیا ہے؟ ایک رسول ہے جو اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر قرار دیا، یعنی آپ کی احادیث مبارکہ یہ بھی ذکر ہے. تو اللہ نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے اور آپ کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجیے قرآن بھی آج محفوظ ہے اور آپ کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہے. اور اس حوالے سے اللہ نے ایسے رجال پیدا کیے، محدثین علماء، جنہوں نے اس پر ساری زندگیاں اپنی لگا دی آپ کی احادیث کی حفاظت کی خاطر. اور جن لوگوں نے آپ کی طرف غلط باتیں منسوخ کی، جیسا کہ آپ نے خود یہ بیان فرما دیا تھا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی اور تمہارے باپ دادا نے سنی. تم ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کرے، فتنے میں نہ ڈال دے. تو آپ نے ان کے متعلق خود یہ آپ نے جو ہے وہ آگاہ فرما دیا تھا. تو محدثین نے وہ ساری موضوع روایات، من گھڑت روایات، جعلی بناوٹی روایات، حتیٰ کہ وہ ضعیف روایات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی گئی، حالانکہ ان کی نسبت آپ تک پہنچتی نہیں ہے، آپ سے ثابت نہیں ہے، وہ ساری الگ کر کے رکھ دی ہے. تو یہ سب وہ حفاظت کا انتظام ہے جو اللہ نے اس دین کا کیا ہے. چونکہ دین بھی اصل میں قرآن اور حدیث ہی کا نام، تو یہ دین آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا. اب قصور ہمارا ہے کہ ہم اس دین کے قریب نہیں آتے. ہم رہنمائی تو لیتے ہیں لیکن قرآن سے نہیں لیتے، احادیث سے نہیں لیتے، ادھر ادھر جاتے ہیں. تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ دین تو محفوظ ہے، اگر دین کی طرف آئیں تو ہر چیز کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے. اور یہی وہ اصل چیز ہے جس کو انسان اگر اختیار کر لے تو کامیابی ہے، ورنہ اس کو چھوڑ کر جو مرضی اختیار کرے، جدھر مرضی چلا جائے، ناکامی ہی ناکامی ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی رسولوں کو بھیجا ہے، جو بھی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے رہے. اگر یہ آپ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. یہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے، ہر دور کے کافروں کا یہی وتیرہ رہا ہے. فرمایا کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ اس پر چڑھنا بھی شروع ہو جائے جیسا کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے. یہ پھر بھی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا. انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا نا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، ہو گیا اللہ کے حکم سے، لیکن مانا نہیں، کہنے لگے یہ تو جادو. کئی ایسی نشانیاں انہوں نے دیکھی ہیں لیکن اس کو جادو قرار دیا. وہ جو واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں میں زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی بینائی چلی گئی. مشرکین نے، ابو جہل اور دیگر کافروں نے کہا کہ تم نے لات اور عزا کا انکار کیا ہے اس لیے انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. زنیرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ نہیں، وما يدري اللات والعزى من يعبدهما، لات اور عزا تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کی عبادت کون کرتا ہے. وربی هذا من السماء، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. وربی قادر على رد بصری، میرا پروردگار میری بینائی لوٹانے پر قادر ہے. اور واقعی ایسا ہوا، اللہ نے ان کی بینائی لوٹا دی. صبح ہوئی تو بینائی واپس آ گئی. مشرکین کو پتہ چلا، کہنے لگے ھذا سحر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد کا جادو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. اب قرآن سے بڑھ کر واضح چیز اور کیا ہے؟ آپ کے ارشادات سے بڑھ کر واضح چیزیں کیا ہے؟ اور آپ سے بڑھ کر بھلا سمجھانے والا اور خوبصورت انداز میں دعوت دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا آپ پریشان نہ ہو ان کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل ذکر فرمائے اور بتایا کہ یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں. زمین کو ہم نے پھیلایا، اس میں مضبوط میخیں ہم نے گاڑی، ہر چیز کو مناسب مقدار میں ہم نے پیدا کیا.
ہے, تمہاری گزر بسر کا سامان ہم نے بنایا, اور ان کا بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو ہم ان کو رزق دینے والے. تمہارے ماتحت لوگ ہیں, تمہارے خادم ملازم, اور جو تمہارے جانور ہیں چوپائے, تم سمجھتے ہو تم ان کو کھلا رہے ہو, تم نہیں کھلا رہے, ہم ان کو کھلا رہے, ہم ان کو رزق دے رہے. تم تو اپنی پوری نہیں کر سکتے, ان کی کیا پوری کرو گے؟ سب کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. انسان کو بھی وہی رزق دے رہا ہے, اور جو اس کے بال بچے ہیں اہل و عیال ماتحت اولاد, کبھی بھی انسان اس میں نہ آئے کہ میری وجہ سے کھا رہے, نہیں, اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے. رزق دینے والی ذات اللہ کی, ہر چیز کے خزانے اس کے پاس ہے. دیکھ لیجیے آپ, آبادی بڑھ رہی ہے, چیزیں بھی بڑھتی چلی جا رہی. ایسے انداز میں اللہ تعالیٰ, یعنی یہ نہیں ہوا کہ پانی ختم ہو گیا ہو, کہ پانی کی قلت ہو گئی, یا جو ہے دیگر جو چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے, ناگزیر ہے, ان کی قلت ہو گئی ہو. نہیں, وافر اشیاء ہے. تو اللہ کے خزانے لامحدود ہیں, اور یہ اسی کے پاس ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے دو ہی اچھے, خاندانی منصوبہ بندی, کہ جی وسائل بڑے کم ہو رہے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کو ایسی آزمائشیں آتی ہیں, پھر واقعی وہ فقر اور فاقہ اور تنگی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تم خرچ کرو, میں تم پہ خرچ کروں گا. جتنا انسان اپنے ہاتھ کو کھولے گا اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرمائے گا. خیر کے کاموں میں, اپنے اہل و عیال میں, دین میں, نیکی کے کاموں میں انسان خرچ کرے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے گا. تو فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت انسان کو بجنے والی کھنکھناتی سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے. جب اس کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرنے کا, سب نے کیا. ابلیس کو بھی حکم تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. پوچھا گیا تو اس نے کہا میں تو ان سے بہتر ہوں, میں کیسے سجدہ کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے, تو مردود ہے, قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے. اس نے اللہ سے مہلت مانگی, مہلت دے دی گئی. تو اس نے ایک بات کی, کہنے لگا اے میرے پروردگار, جس طرح تو نے مجھے اپنے در سے دھتکار دیا ہے, میں تیرے ان بندوں کے لیے زمین میں گناہوں کو مزین بنا کے پیش کروں گا, اور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے منتخب ہیں, چنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا سیدھا رستہ ہے, میرے بندوں کا تم پر کوئی زور نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تمہاری پیروی کرے. آگے چل کے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو, اس کا کوئی زور نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اصل میں جب انسان کے ایمان میں کمزوری آتی ہے تو جس قدر کمزوری آتی ہے اسی قدر شیطان کا تسلط ہوتا ہے اور شیطان کامیاب ہوتا ہے. اگر عقیدہ انسان کا بگڑ جائے اور شرک کے اندر مبتلا ہو جائے اور پھر نفاق کا مرض اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو شیطان اس وقت پوری طرح کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. تو فرمایا ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں, ہر دروازے کا ایک حصہ تقسیم کر دیا گیا ہے. ہر دروازے کا حصہ ہے جو کہ تقسیم کر دیا گیا ہے. دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ کم رکھا ہے, جنت کے دروازوں سے 7 دروازے ہیں. تو اب اس میں انسان کے لیے بڑی سخت تنبیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے, اور اس کے بڑے مواقع آج دنیا کے اندر جہنم سے بچنے کے بڑے مواقع. اور یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ایک ایک روزہ انسان کو, ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 70 سال کی مسافت کے بقدر جہنم سے دور کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے جو اخلاص کے ساتھ انسان رکھے اتنی بڑی خندق انسان کے اور جہنم کے درمیان بنا دیتا ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. فرمایا کہ متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے, اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے. ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ, امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ, کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ وہاں ان کو نہیں پہنچے گی, نہ وہاں سے نکالے جائیں گے. جو ان کے دلوں کے اندر کوئی کینے ہوں گے
فرمایا ہم وہ باہر نکال دیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جو کوئی دل میں اگر ایسی کوئی چیز کسی کی ہوگی بھی، اہل ایمان ہے، انسان بڑا کمزور ہے، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے دلوں کو صاف کر دیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی بتایا گیا، اور یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، کہ اگر کسی مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کینہ ہے، کوئی عداوت، کوئی نفرت، کوئی بغض، اور وہ اس کا خاتمہ نہیں کرتا، دل کا معاملہ تو اللہ کے کنٹرول میں ہے نا، لیکن حد الامکان انسان کوشش تو کرے. لیکن اگر وہ اپنی ضد پر قائم ہو اور اس نفرت، عداوت، حسد اور کینے اور بغض کو اپنے دل کے اندر پال کے رکھے، تو یہ تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ نے فرمایا ہر سوموار جمعرات اللہ کے سامنے عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے ان کے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہو، یا پھر وہ دو آدمی کہ اس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی بغض ہے، کینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارکوا ہذین حتی یصلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں. تو اگر کوئی ایسی چیز رہ بھی جائے تو انسان بظاہر کوشش کرے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز رہ جائے، کسی کے بارے میں دل میں کوئی تنگی ہے، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہ سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا. قلوبهم قلب رجل واحد، جنتیوں کے دل ایک آدمی کے دل کی مانند ہوں گے. لا اختلاف بینہم ولا تباغض، ان کے درمیان نہ کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی کوئی بغض ہوگا. فرمایا میرے بندوں کو بتا دو میں بوجھ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب وہی دردناک عذاب. اس کو آپ سمجھیے، یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے ترغیب اور ترہیب کا. ایک طرف رغبت دلائی جا رہی ہے، ساتھ ہی ڈرایا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، ساتھ ہی ڈرایا جا رہا ہے. ایک طرف یہ کہا کہ میرے بندوں کو بتائیے میں بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہوں، تاکہ انسان اللہ کی مغفرت اور رحمت کی امید بھی رکھے، اور دوسری طرف ڈرایا بھی کہ میرا عذاب انتہائی دردناک عذاب. اب ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈر میں اتنا آگے نکل گئے، اتنا آگے نکل گئے، خارجی ذرا سا کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اس کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. اتنا ڈرایا لوگوں کو، اتنا ڈرایا. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بعض سلف سے نقل کیا ہے، من عبد اللہ بالخوف وحدہ فہو حروری، جو اللہ کی عبادت کرے محض ڈر کو لے کر، ہر وقت خوف ہی خوف، تو یہ خارجی ہے، یہ حروری خوارج. اور جو آدمی صرف امید کو لے کے بیٹھا رہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا غفور الرحیم، اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حرام کام نہیں چھوڑ رہا، اور زبان سے کہتا ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحم فرمانے والا ہے، تو یہ بھی گمراہی ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں من عبد اللہ بالرجاء وحدہ فہو مرجی، جو محض امید کو لے کر اللہ کی عبادت کرے وہ بھی مرجی ہے. اور جو خالی محبت کو لے کے عبادت کرے، نہ امید ہے نہ خوف ہے، من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق، وہ زندیق ہے. اب تینوں چیزیں مطلوب ہیں، محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ کی عبادت سے محبت. ڈر بھی ہونا چاہیے، انسان اللہ کے عذاب سے ڈرے، امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے. من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فہو مؤمن، یہ اصل ایمان، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں آپ بہت سارے لوگ اس طرح کے نظر آئیں گے، حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی مغفرت کی امید پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے. اور آگے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرایا کہ جو لوگ یہ بری تدبیریں کرتے ہیں، کیا یہ بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، ان کو پتہ بھی نہ چلے، یا ان کے چلنے پھرنے کے وقت ان کو پکڑ لے؟ یہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، یا ان کے ڈرنے کے باوجود اللہ ان کو پکڑ لے، گناہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دل میں ڈر بھی ہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، لیکن گناہ نہیں چھوڑے، تو ایسے ڈر کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس ڈر پر بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے کہ انسان گناہ نہ چھوڑے اور ساتھ دل میں کھٹکا بھی ہو
کہ عذاب نہ آ جائے. اگر ڈر کھٹکا ہے تو پھر گناہ چھوڑے نا. گناہ تو چھوڑ ہی نہیں رہا, اللہ کی عبادت کی طرف تو آ نہیں رہا, تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. بعض سلف کا قول ہے من الامن من مکر اللہ اقامت العبد علی الذنب یتمنى علی اللہ المغفرہ. اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے کی صورت یہ بھی ہے بندہ گناہ پہ اڑا رہے اور اللہ سے مغفرت کی امید رکھے. سورہ نحل میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی قدرت کے دلائل ذکر فرمائے اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ توحید ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے. خالق بھی اللہ ہے, مالک بھی اللہ ہے, رازق بھی اللہ ہے, پوری کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے. ہر چیز کو اس نے پیدا کیا, تمہارے لیے مختلف قسم کی جو ہے وہ چیزیں اگائی, تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو. اور یہ زمین, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, اور دیکھو جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے, مردے ہیں, زندہ نہیں ہے. وہ تو یہ بھی شعور نہیں رکھتے کہ ان کو کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرو. حقیقت یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن توحید سمجھا رہا ہے. اب مختلف اسلوب ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی. فرمایا کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے, جب ان کی موت کا وقت آئے گا فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اس حال میں کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے, اس وقت یہ بڑی اطاعت فرما برداری پیش کریں گے کہ ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے تھے اس کے ساتھ شرک کرتے رہے, کفر کرتے رہے, اس کے دین کا مذاق اڑاتے رہے. اب جب موت کا وقت آیا تو بہت عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اطاعت فرما برداری پیش کر رہے ہیں فرشتوں کے آگے اور کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی برا کام کرتے ہی نہیں تھے. فرمایا جہنم میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ وہاں رہو گے. تکبر کرنے والوں کا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے والعیاذ باللہ. اور اس کے مقابلے میں جو متقی لوگ ہیں ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ کہتے بہت اچھی چیز نازل کی ہے. فرمایا جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے, اور متقی لوگوں کا وہ بہت ہی اچھا گھر ہے, ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے, ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے جن کو فرشتے اس حال میں فوت کرتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو, ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. یہ ایک مومن کا خاتمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اتنی سعادت ہے اور اتنی بشارتیں ہیں ایک مومن کے لیے. موت کے وقت اگرچہ بعد کے مراحل بڑے سخت ہیں لیکن جب مومن کو بشارتیں ملتی ہیں نا تو پھر وہ خود تمنا کرتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے جاؤ, مجھے جلدی آگے لے جاؤ. جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب میت کو تیار کر کے رکھا جاتا ہے فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي, اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے لے جاؤ, مجھے جلدی آگے لے جاؤ. فرمایا جب اس کو بشارتیں دی جاتی ہیں فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مما امامہ, تو اسے سب سے زیادہ وہ چیز پسند ہوتی ہے جو اس کے آگے ہے, یعنی اگلے مراحل وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اسی لیے یہ حکم دیا گیا کہ جنازے میں تاخیر نہ کرو, جلدی کرو. فرمایا اگر نیک آدمی ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فخیر تقدمونها الیہ, تو پھر خیر ہی خیر ہے جس کی طرف تم اسے بھیج رہے ہو. ایک مومن کے بارے میں فرمایا مستریح, وہ تو دنیا سے جا کر راحت پا لیتا ہے. العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعذاها, بندہ مومن دنیا سے جانے کے بعد دنیا کی تھکاوٹوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے. موت کا معاملہ اگرچہ بڑا ہولناک ہے لیکن اگر انسان اپنی اصلاح کرے, اپنے عقیدے کو درست کرے, اچھے کام کرے اور اخلاص کو اختیار کرے, اتباع سنت کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سارے مراحل کو آسان فرما دے گا, بلکہ اس دنیا سے بھی زیادہ بہتر بنا دے گا. برزخی زندگی کا معاملہ ہو یا پھر قیامت کے مراحل ہیں. فرمایا یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یہ اللہ کی مشیت کو ہی بہانہ بناتے ہیں. کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے, نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا, اور اس کے سوا کسی بھی چیز کو حرام نہیں کرتے. یعنی اللہ کی مشیت کو بہانہ بنا رہے, اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کی مشیت کو بہانہ بنا رہے. فرمایا ان سے کہیے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. رسولوں کا کام تو واضح طور پر پہنچا دینا
ارادہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کو ان لوگوں نے بہانہ تو بنایا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ پھر اللہ نے کتابیں کیوں نازل کی، اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، اللہ نے پھر شرک سے کیوں منع کیا۔ اگر اللہ کی مشیت ہی کو بہانہ بنانا ہے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کائنات کے اندر نافذ ہے، اور جو بھی کام ہے چاہے کوئی ہدایت کی طرف آئے چاہے کوئی گمراہی کی طرف آئے، یہ اس کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے یہ دو طرح کا ہے، ایک ارادہ کونیہ قدریہ ہے اور دوسرا ارادہ کونیہ شرعیہ ہے۔ ایک وہ ارادہ ہے جس میں اللہ کی رضا اور ناراضی سب شامل ہے، یعنی وہ کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے، چاہے کوئی ایمان لا رہا ہے چاہے کوئی کفر کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا اس کے لیے لازم نہیں ہے، اللہ کے اس ارادے کے لیے۔ اور دوسرا ارادہ ہے اللہ کا ارادہ شرعیہ، اس میں اللہ کی رضا ہے اور وہ اچھے کام ہے، خیر کے کام، اطاعت کے کام، فرمانبرداری کے کام، اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو اس طرح اللہ کی مشیت کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے کہ جی تقدیر میں میرے مقدر میں ہدایت ہوگی تو میں ہدایت پا لوں گا۔ اب کئی لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، جی نماز پڑھے، دعا کرے جی دعا کرے، تو یہ اللہ کی تقدیر کو بہانہ بنانے والی بات ہے، تو یہ بڑی خطرناک چیز۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے چوری کی تھی، کہا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کہنے لگا کہ آپ میرا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا میں نے چوری کرنی ہے، اپنی مرضی سے تو کام نہیں کیا۔ کہا تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تیرے ہاتھ کٹے گے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، تو تقدیر کو کبھی بھی بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے بہت سارے مسئلوں میں آج تقدیر کو بہانہ بنایا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور بہانہ پھر تقدیر کو بناتے ہیں، اللہ کی مشیت کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ ہدایت دے گا۔ اللہ نے تو آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں، اگر آپ خود ہی ہدایت کی طرف نہ آئے تو پھر قصور آپ کا اپنا ہے۔ جہالت بڑی خطرناک چیز ہے۔ مشرکین مکہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ آج بھی ایسے بدنصیب موجود ہیں کہ بیٹی کی ولادت کی اگر ان کو خبر ملتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور کئی رشتہ دار کو تسلیاں دیتے ہیں اللہ کا حکم اللہ کا حکم، جیسے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو تسلی دی جاتی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہوا البنات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، فإنہن المؤنسات الغالیات، یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور بہت محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ نے بیٹیوں کی پرورش پر جو بشارت دی ہے وہ بیٹوں کی پرورش پر نہیں دی، اور اسی طرح آپ نے ایک موقع پر جب دیکھا ایک صحابی موجود تھے، بیٹا آیا تو اس کو گود میں بٹھایا اور پیار کیا، بیٹی آئی تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیا، وہ وہیں بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے ان کے درمیان انصاف نہیں کیا، تمہیں انصاف کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ جاہلیت کی چیزیں تھیں جن کا اسلام نے خاتمہ کیا ہے، تو ہمیں بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دعوت کا اسلوب حکمت پر مبنی ہونا چاہیے۔ یہ آخر میں چل کر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ اپنے پروردگار کے رستے کی طرف دعوت دیں۔ ایک تو دعوت دینی ہے، سب نے دینی ہے، جتنی استطاعت ہے طاقت ہے اس کے مطابق دینی ہے، جتنا اللہ نے علم دیا ہے اس کے مطابق دینی ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت کا بھی اگر علم ہے تو پھر بیان کرنی ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، دعوت دیجیے۔ اب دعوت کس چیز کی طرف دینی ہے؟ اپنے خیالات، اپنے نظریے، اپنے افکار، اپنے بزرگوں کی طرف نہیں، الی سبیل ربک، اپنے رب کے رستے کی طرف۔ اللہ کا رستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم، قرآن کا رستہ، حدیث کا رستہ۔ اگر کوئی دعوت دے لیکن وہ دعوت اللہ کے رستے کی طرف نہ ہو تو یہ ہدایت کے داعی نہیں ہے بلکہ گمراہی کے داعی ہے، اور یہ سراسر گمراہی۔ اللہ کے رستے کی طرف دعوت دینی ہے، پھر دعوت کا اسلوب کیا ہو، انداز کیا ہو؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ حکمت کہتے کس کو ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تین باتیں حکمت کے تعلق سے: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، مناسب کام مناسب وقت میں اور مناسب موقع مناسب انداز سے۔
مناسب کام مناسب وقت میں مناسب موقع پر مناسب انداز سے، یہ حکمت ہے۔ اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض مواقع پر سختی کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض مواقع پر نرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہر وقت نرمی ہو تو یہ بھی اس اسلوب کے خلاف ہے، اور اگر ہر وقت سختی ہو تو یہ بھی اس اسلوب کے خلاف ہے۔ حکمت کے ساتھ مناسب انداز کو اختیار کرتے ہوئے، والموعظۃ الحسنہ، اچھا بات، اچھا انداز، اچھے الفاظ، اچھے کلمات، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بحث کی نوبت آ بھی جائے تو اس انداز سے بحث کرنی ہے جو سب سے اچھا ہے۔ مقصد حق کو ثابت کرنا ہو، یعنی جدال برائے جدال نہ ہو، بحث برائے بحث نہ ہو، بلکہ حق کو ثابت کرنا ہو۔ آگے کسی کو زبردستی منوانا تو نہیں ہے، جس سے ماننا ہے مانے گا، جس نے نہیں ماننا نہ مانے، اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔